معزز سامعین و سامعات، ہمارا اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے نہ صرف بندوں کے حقوق پر زور دیا بلکہ ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں نقصان اور سزا کا مستحق بھی قرار دیا۔ بندوں کے حقوق کو جس تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے، یہ فقط اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں حقوق کی ادائیگی اور اصولی کے سلسلے میں بندھا ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دوسروں سے اپنا حق اصول کرنے میں بہت چستی اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر جب دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی نوبت آتی ہے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ہر شخص کو فقط اپنے حقوق لینے کی فکر ہوتی ہے مگر دوسروں کے حقوق دینے کی فکر نہیں ہوتی۔ انسان کا یہی رویہ معاشرے میں انتشار کا اور اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والا ہر فرد اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے تو انسانی معاشرے میں ہر جگہ امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ قرآن و حدیث کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی سختی کے ساتھ تلقین کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو، چوری سے ہو یا جوئے سے ہو، حرام کاموں کے بدلے ہو یا حرام چیزوں کے بدلے ہو، رشوت کے ذریعے ہو یا جھوٹی گواہی کے ذریعے ہو، یہ سب حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے اس پر جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم و دنانیر یعنی روپیہ پیسہ اور مال و اسباب نہ ہوں، وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ فرمایا ایسے شخص کی تمام نیکیاں صاحبان حق کو دے دی جائیں گی، اور اگر ایسے شخص کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقدار اب بھی بچے رہ گئے تو پھر باقی حقداروں کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا حقیقی مفلس یہ شخص ہوگا اور ایسا شخص ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ کسی کا مال لوٹ رہے ہیں یا زمین غصب کر رہے ہیں یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا بزنس میں اور تجارت و کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں یا کسی کا ناحق مال کھا رہے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اور اللہ کے دردناک عذاب کا مستحق بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ایک روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق کاٹ لے اور اس پر قبضہ کر لے تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور دوزخ کی آگ واجب کر دی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مسواک والے درخت کی ایک ٹہنی ہی ہو، اور آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔ اللہ اکبر! تو عزیزان محترم، مال حرام جس قدر بھی بڑھ جائے وہ برکتوں سے خالی رہتا ہے، وہ نحوست اور بربادی کا سبب بنتا رہتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے مال کو دل میں رکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کے معاملے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔
سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک موقع سے حضور نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت سن لو، کل قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنی تجارت میں اللہ سے ڈریں، نیک کام کریں اور سچ بولیں۔ تو معزز سامعین، حلال مال اگرچہ مقدار میں کم ہو مگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا اور قناعت پسند ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔